बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अलविदाई तहरीरी खिताब किया है काजी फ़ाज़िसा साहब का, और ऐसे उन्होंने पोल खोल दिए हैं। और एक चार्ज शीट अगर मैं उसको कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। जो आज रिटायर होने वाले चीफ़ जस्टिस हैं काजी फ़ाज़िसा, उनका दौर तो वैसे ही तारीख़ का स्याह तरीन दौर है पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़ का और सियासी तारीख़ का, लेकिन साथ ही जज की जानिब से जो आज 6 जजेस ने आज अलविदाई रेफरेंस से बाइकआउट किया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कौन से जज मौजूद थे और कौन से नहीं थे। सबसे पहले मैं आपको काजी फ़ाज़िसा साहब के हवाले से, कल तो एक ख़त था ना जिसमें उन्होंने खसूसी बेंचों का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था, माजरत कर ली थी कि जब तक फुल कोर्ट नहीं बैठेगा, फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की जो लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है उसको नहीं देख लेता, मैं तब तक नहीं बैठूंगा किसी भी खसूसी बेंच में। जो रेगुलर बेंच हैं, जो नीचे से अपीलें आती हैं, मैं उनको सुनता रहूँगा आवाम के मफाद में, लेकिन मैं खसूसी बेंचों में तब तक नहीं बैठूंगा जब तक ये जो बदनीयती पर मबनी ऑर्डिनेंस आया है, इस ऑर्डिनेंस को फुल कोर्ट देखे कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं है। आज उन्होंने जो ख़त लिखा है, आज तो फिर उन्होंने ऐसी जो अदलिया के साथ होता रहा, जिस तरीके से प्रेशर, जिस तरीके से दबाव में डाला गया, अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय, अदलिया का दिफा करने की बजाय अदलिया को मज़ीद कमज़ोर किया। ये मंसूर अली शाह साहब आप जानते हैं कि वो ज़्यादा काम करते हैं और कम बोलते हैं। क्या ऐसे हालात बन गए थे कि मंसूर अली शाह ने कहा कि मैंने 2019 में साकिब निसार, जिन्होंने आइन से हट के कुछ काम किए थे, मैंने उनका भी जो रेफरेंस है, जो आखिरी अलविदाई रेफरेंस है, मैंने वो अटेंड नहीं किया था, लेकिन और वहाँ भी ऐसी रीज़न्स थी, लेकिन यहाँ आपके केस में तो उससे भी ज़्यादा तबाही मची हुई है और तबाह कुन वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर मैं आपके रेफरेंस का, अलविदाई रेफरेंस का हिस्सा नहीं बन रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह आज 24 अक्टूबर का, कल का ये ख़त है, आज मंजर आम पर आया है। और रिफ्यूज़ल टू अटेंड द रेफरेंस फॉर चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़िसा डेटेड 25 अक्टूबर 2024। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को यह ख़त लिखा है। टाइटल ये है कि इनकार, जो 25 अक्टूबर को अलविदाई रेफरेंस है चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़िसा का, उसमें शिरकत से इनकार। You are here kindly requested to place the letter of refusal on the record of the reference proceedings, कि जो आज अलविदाई रेफरेंस की प्रोसीडिंग्स हैं उसमें मेरे ख़त को आपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है। अब उसकी वजूहात बताई जा रही है कि मैंने रिफ्यूज़ क्यों किया है, मैंने इनकार क्यों किया है। It is deeply held tradition across the world to honor an outgoing Chief Justice with a reference, ceremonial acknowledgement of their service, leadership and dedication to upholding the judiciary's integrity. However, traditions like institutions rely on the merits of those who embody them. कि उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ये एक इवेंट होता है कि जो चीफ जस्टिस जा रहा होता है उसके एजाज़ में अलविदाई रेफरेंस होता है, उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उसको ताज़ीम देने के लिए, जो उसने अदलिया की आज़ादी, तौक़ीर और अदलिया के जो हक़ में फ़ैसले किए होते हैं या अदलिया की बका के लिए अपना किरदार अदा किया होता है। लेकिन ये तब किया जाता है जब कोई इस काबिल भी हो। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, तो अगर कोई काबिल हो तो उसको ये सारा कुछ दिया जाता है। और ये पूरी दुनिया में ये एक रीत चलती है और पूरी दुनिया में ऐसा मामला होता है। लेकिन earlier when former Chief Justice Mia Saqib Nisar overstepped the boundaries of the constitutional role and ventured into matters beyond his jurisdiction, I made the decision not to attend his reference and placed my person's reasons through letter dated 7 January 2019 on the record of the reference proceeding. Today वो कहते हैं कि 17 जनवरी 2019 को, जिस दिन साकिब निसार, जिन्होंने आइन में दी गई हदूद को क्रॉस करके काम किए थे, मैंने उनके भी उसमें शिरकत नहीं की थी और मैंने ख़त लिखा था जो ख़त उनके अलविदाई रेफरेंस की प्रोसीडिंग का हिस्सा बना था। टुडे, आज, I find myself compelled to take the same decision. मैं मजबूर हूँ वही फ़ैसला लेने में कि आज भी मैं अटेंड न करूँ अलविदाई रेफरेंस, दो फॉर डिफरेंट, हाँ कुछ मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन बट मोर वरीइंग रीजन्स, मुख्तलिफ ज़रूर हैं लेकिन ज़्यादा काबिल तशवीश वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर आज मैं मजबूर हूँ कि मैं वही फ़ैसला लूँ जो मैंने 17 जनवरी 2019 को लिया था कि मैं उसमें शिरकत ना करूँ। मैं समझता हूँ कि काजी फ़ाज़िसा से तो उमर रज़ा बंदयाल नंबर ले गया, काजी फ़ाज़िसा से तो चीफ जस्टिस गुलजार नंबर ले गया,
تصدق جیلانی لے گیا کہ ایک ثاقب نثار کا منصور علی شاہ جیسے جج نے سوائے ثاقب نثار کے تمام چیف جسٹس کے الوداعی ریفرنس میں شرکت کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جو قاضی فیض عیسیٰ کا ہے اس میں تو وجوہات ہی اتنی ہیں اس طرح کی کہ ان میں تو شمولیت کی ہی نہیں جا سکتی، ان میں تو شرکت کی ہی نہیں جا سکتی۔ اچھا آگے، دی پراپر رول آف اے چیف، اب وہ بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس کا کردار کیا ہوتا ہے۔ دی پراپر رول آف اے چیف جسٹس از ٹو سیف گارڈ دی رائٹس آف دی پیپل، ڈیفینڈ دی انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری اینڈ سیکیور جسٹس فار آل۔ یہ چیف جسٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عدلیہ کی آزادی کے لیے اور عدلیہ کے حقوق کے اور تحفظ کے لیے اور انصاف کی تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ لائک اینڈ آلسو ود ہز ہیڈ ان دا سینڈ، قاضی فیض عیسیٰ کی مثال انہوں نے دی کہ جیسے ایک شتر مرغ ہوتا ہے جو ریت میں اپنا سر دبا کے بیٹھا ہوتا ہے، ریمینڈ اینڈ انڈیفرنٹ ٹو ایکسٹرنل انفلوئنس۔ وہ کہتے ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا جو کردار ہے وہ ایسا ہے کہ ایک شتر مرغ کے برابر ہے کہ وہ ریت میں اپنا سر دبا کے بیٹھا ہے اور جو مداخلت ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے وہ اپنے آپ کو الگ کر کے بیٹھا ہے، کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، کوئی ان کا کردار نہیں ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آئینی حدود سے تجاوز پر جب انہوں نے چیف جسٹس ثاقب نثار کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ زیادہ پریشان کن ہیں۔ چیف جسٹس کا کردار عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوتا ہے، چیف جسٹس کا کام عدلیہ کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا قاضی فیض عیسیٰ نے عدلیہ پر بیرونی دباؤ کو نظر انداز کیا۔ ایک چیف جسٹس کا کردار لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، ایک چیف جسٹس نے عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ تو مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں، اپنا کردار نبھانے میں۔ مزید کہا کہ میرا خط فل کوڈ ریفرنس کے ریکارڈ کے طور پر رکھا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں لکھا کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ عدالتی رواداری اور ہم آہنگی کے لازمی احترام قائم کرنے میں بھی ناکام رہے۔ چیف جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ قاضی فیض عیسیٰ نے عدلیہ میں مداخلت روکنے کی بجائے مزید دروازے کھول دیے۔ منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں قاضی فیض عیسیٰ نے عدلیہ میں جو مداخلت تھی اس کے دروازے بند کرنے کی بجائے مزید کھول دیے۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے عدلیہ کے دفاع کے لیے اپنی اخلاقی جرات کا بھی مظاہرہ نہیں کیا۔ عملی طور پر کچھ کرنا تو دور کی بات ہے، اخلاقی جرات کا بھی مظاہرہ نہیں کیا اور جو مداخلت ہو رہی تھی اس کو نہ روکا۔ سینئر ترین جج نے الزام عائد کیا کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ عدلیہ میں مداخلت پر ملی بھگت کے مرتکب رہے۔ اتنا بڑا شدید چارج شیٹ کہ قاضی فیض عیسیٰ عدلیہ میں مداخلت پر ملی بھگت کے مرتکب رہے۔ قاضی فیض عیسیٰ نے عدلیہ میں مداخلت پر شتر مرغ کی طرح سر ریت میں دبائے رکھا، کوئی کردار ادا نہ کیا، کوئی ان کی جانب سے اخلاقی جرات کا بھی مظاہرہ نہیں کیا گیا، باقی تو باقی۔ منصور علی شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کی نظر میں عدلیہ کے فیصلوں کی کوئی قدر اور عزت نہیں ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ کی نظر میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے شرمناک انداز میں کہا کہ فیصلوں پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ یہ ابھی جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فیصلوں پر عمل درآمد نہ کریں، اس پر منصور علی شاہ کہتے ہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، منصور علی شاہ کے الفاظ ہیں کہ چیف جسٹس نے شرمناک انداز میں کہا کہ فیصلوں پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ خط میں انہوں نے لکھا کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے اپنے ساتھی ججز میں تفریق پیدا کی، ججز میں تفریق کے اثرات تا دیر عدلیہ پہ رہیں گے اور ایسی تباہی مچا کے گئے ہیں جس اندھیرے کے سائے تا دیر عدلیہ کے سر پر منڈلاتے رہیں گے۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ قاضی فیض عیسیٰ نے عدلیہ کو کمزور کرنے والوں کو گراؤنڈ دیا، ان کو ریزن دی، ان کو گراؤنڈ دیا، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے ریفرنس میں شرکت اور ایسے دور کا جشن منانا پیغام دے گا کہ چیف جسٹس اپنے ادارے کو نیچا کر سکتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا خط میں مزید کہنا تھا کہ ادارے کو نیچا کرنے کے باوجود سمجھا جائے گا کہ ایسے چیف جسٹس عدلیہ کے لیے معزز خدمت گار رہا ہے۔ میں ایسے چیف جسٹس کے ریفرنس میں شرکت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا چیف جسٹس عدلیہ کے لیے معزز خدمت اگر میں نے شرکت کی اور ان کے ریفرنس کو ہم نے ایک جشن کے طور پر منایا تو یہ آئے گا کہ ایسا چیف جسٹس عدلیہ کے لیے خدمت گار رہا ہے۔ حقیقت میں عدلیہ کی خدمت نہیں، عدلیہ کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔
آخری پیراگراف میں آپ کو ضرور پڑھ کے سناؤں گا. کہتے ہیں his actions have displayed a blatant disregard for the and respect essential to the maintaining judicial harmony though a pattern of self righteousness کہ جو خود کو بس خود کو درست سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں درست سمجھتے. to constantly fail to engage in a dialogue and refuse to lead with the consensus building that is the hallmark of the judicial leadership کہ ایک عدلیہ کے لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام لوگوں کو ساتھ ملا کے چلیں، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کا ماحول بنائے، ان کے ساتھ ساری چیزیں ہوں. اس میں کردار ادا نہیں کیا. منصور علی شاہ صاحب آج کے دن میں آپ سے بھی گلہ کروں گا، اعجاز الاحسن استعفیٰ دے رہا تھا، آپ سٹینڈ لے سکتے تھے. مظاہر نقوی کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، آپ سٹینڈ لے سکتے تھے. کل جب عمر عطا بندیال نے فیصلے دیے تھے 90 دن میں انتخابات کے، آپ کے لکھے نوٹوں نے قاضی فیض عیسیٰ کو اور حکومت کو موقع دیا تھا کہ جی سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرنا. آج جو قاضی فیض عیسیٰ نے آپ کے فیصلے میں لکھا ہے، ایک طرح سے انڈائریکٹلی آپ لوگوں نے بھی یہی کام کیا تھا جب عمر عطا بندیال نے کے پی اور پنجاب میں انتخابات کا کہا تھا. قوم سب جانتی ہے. اچھا، ساتھ انہوں نے کہا کہ ہی ہیز لٹل ریگارڈ فار دی ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ ہیز کنٹمپچوسلی، انہوں نے توہین کرتے ہوئے اینڈ ان اشیمڈلی، شرمناک طریقے سے سجسٹڈ دیٹ دے میں ناٹ بی امپلیمنٹڈ بائی دی ایگزیکٹو کہ جی جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں ایگزیکٹو کو کہا ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں جب یہ کردار ہو تو ٹو اسٹینڈ اے ریفرنس اینڈ سیلیبریٹ سچ اے ٹینیور وڈ سینڈ اے میسج دیٹ اے چیف جسٹس کین بیٹر این انسٹیٹیوشن. اگر ایسے چیف جسٹس کا اٹینڈ کروں میں ریفرنس تو یہ جائے گا کہ آپ اپنی عدلیہ کو تباہ بھی کر دیں پھر بھی آپ کو پروٹوکول ملتا ہے. نہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں ایسے کسی بھی اس میں شامل نہیں ہوں گا، اور تمام آنریبل ججز آف سپریم کورٹ کو انہوں نے بھیجا. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس جاری ہے اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس ملک شہزاد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جن کو ہٹا کے سپریم کورٹ لے گئے تھے، جنہوں نے ملک شہزاد صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس شاہد وحید، ان 6 ججز نے آج ریفرنس میں شرکت نہیں کی. انہی ججز نے رات جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل کا عشائیہ تھا جہاں ہماری چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ بھی پہنچی ہوئی تھی، اس میں بھی شرکت نہیں کی تھی. ان معزز ججز نے، ملک شہزاد صاحب ہو گئے، اطہر من اللہ صاحب ہو گئے، عائشہ ملک صاحبہ ہو گئیں، منیب اختر صاحب ہو گئے، منصور علی شاہ صاحب ہو گئے، شاہد وحید صاحب ہو گئے. انہوں نے یہ انکار کر کے یہ انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم کسی ایسے ریفرنس کا حصہ نہیں بن سکتے. اور آج کیا آپ نے ہسٹری میں کوئی ایسا چیف جسٹس بنا ہے جس کے الوداعی ریفرنس پہ سپریم کورٹ کے 6 سٹنگ ججز نے شرکت ہی نہ کی ہو، احتجاجاً اور بائیکاٹ اور ایسا خط لکھا گیا ہو؟ یہ صورتحال ہے اور یہ عزت کما کے گئے ہیں. اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.